السلام علیکم۔ صبح بخیر، دن بخیر، زندگی بخیر۔ اللہ رب العزت آپ کو طویل زندگی اور صحت کاملہ عطا فرمائے، رزق میں اضافہ اور اس کے حصول میں آسانی پیدا فرمائے، آپ کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، ہر طرح کے شر اور ناگہانی آفات سے آپ کے خاندان کو محفوظ فرمائے۔ ہوائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ رب کعبہ سے التجا ہے کہ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ اور شفا یاب رکھے، اطمینان قلب، رزق حلال اور صحت مند عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں بچے، بچوں کے بچے، شوہر، جان مال، گھر بار، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک تو بڑا ہی مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج جمعہ المبارک ہے، آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن سورہ کہف پڑھنا مت بھولیے، آج کے دن نیک درود شریف پڑھنا مت بھولیے، اور آج کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ غریبوں کو کھانا کھلانا مت بھولیے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم نے 100 مسجدیں بنا دی، ہم نے ہر سال 10 عمرے کر لیے، ہم نے ہر سال حج کر لیا۔ نیکی یہ ہے کہ ہم نے کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا، کتنے غریبوں کو ہم نے گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے جوتے کپڑے لے کے دیے، کتنے غریب ہیں جن کے کچھ پڑھنے کا بندوبست کیا، یا جن کی چھت کا، یا جن کی شادی کا۔ خدا کی قسم یہ حج سے بڑا حج ہے، یہ عمرے سے بڑا عمرہ ہے، اور یہ روزے سے بڑا روزہ ہے۔ اور جس چیز سے ہمارے دل کو اللہ پاک سکون اور اطمینان نے قلب عطا فرمائے، اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی۔ کوشش کریں کہ آپ اس عبادت کو بہت دل لگا کے اور بہت ہی محبت پیار سے آپ اس عبادت کو کریں، تاکہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا چیز ہے جس سے شیطان آپ کے قریب نہیں آتا اور آپ کے گھر میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا۔ جس گھر میں انہیں 3 رات پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ پاک نے یہ جو تحفہ ہے نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آیت الکرسی اور یہ آخری 2 آمن الرسول والی آخری 2 آیات کو حضور پاک کو تحفے میں عطا کی۔ ان کی بہت فضیلت ہے، جتنا پڑھ لیں گی اتنا ہی پھل ملے گا، جتنا پڑھ لیں گے اتنا ہی پھل ملے گا۔ میں تو آپ کو یاد دہانی کرا سکتی ہوں، میں تو خود خطا کار ہوں، لیکن اللہ کرے میری یاد دہانی سے آپ لوگوں کا بھی شوق بڑھے، میرا بھی بڑھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں دعا کی قبولیت۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں راس الخیمہ جانا ہوا تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز کے لیے رکے، دوپہر کا وقت تھا۔ حسب عادت پہلے صف میں بیٹھے تو میرے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کالے لیکن چہرے پر بلا کا نور تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ نماز کے بعد ان سے ہم ضرور ملیں گے۔ جماعت ختم ہوئی تو مسجد کے ایک کونے میں وہ قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ ہم نے ہمت کر کے قریب جا کے سلام کیا اور پوچھا، اردو معلوم ہے؟ انہیں بہت اچھی طرح اردو آتی تھی، ان کا تعلق یمن کے ایک تبلیغی جماعت سے تھا۔ قصہ مختصر، بہت باتیں ہوئیں۔ اٹھتے وقت ہم نے ان سے پوچھا کہ بڑے صاحب دعا قبول ہونے کا کوئی بہترین طریقہ تو بتا دیں۔ کہنے لگے 100% گارنٹی کے ساتھ دعا کی قبولیت کا طریقہ بتاؤں؟ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا
اللہ میاں جب رد کر ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا، ہم نے بے چین ہو کر کہا جی بسم اللہ ضرور بتائیے. کہنے لگے میاں ہر نماز میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں، کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے لیے ان کی دعائیں تب سے جمع ہو رہی ہوتی ہیں جب سے تم پیدا ہوئے ہو. کہنے لگے یہ عمل آج سے ہی کر کے دیکھو. سراب دیکھا ہے نا، جیسے جیسے اس کے قریب جاؤ وہ مٹتا جاتا ہے. دعا کے اس عمل سے تمہاری زندگی سے پریشانیاں اس سراب کی طرح مٹتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یقین کریں اس دن کے بعد سے میں نے ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا، اور راستے ایسے کھل رہے ہیں جیسے صبح رات کو کاٹ کر روشنی پھیلاتی ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنا تو ویسے بھی فرض ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ 27 دفعہ صبح اور 27 دفعہ رات کے وقت تو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور ایک پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے والدین پر اسی طرح شفقت کر، رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے پر شفقت کی، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کیا، معاف کیا، اور ہمارے لیے اپنے دن رات لگا دی. اس طرح تو ان پہ رحم کر دے. یہ اتنی ضروری دعا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مسلمان کیسے اس کو نگلیکٹ کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے. تو پھر اس سے بد نصیب شخص کون ہوگا؟ سورہ کہف میں ہے کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم اس جیسا ہی اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں، اور درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں ان کو قلم بنا لیں اور لکھتے جائیں، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اور یہ درختوں کی ٹہنیاں ختم ہو جائیں گی جتنے بھی دنیا میں. میرے رب کی تو اتنی صفتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور 10 درجے بلند فرما دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو والدین ہوتے ہوئے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے بھی آپ ایک درود پڑھ لیا کریں، ان کو عزت اور کامیابی ملے گی. اللہم صلی علی سید العالمین حبیبی کا محمد و آلہ صلاۃً انت لہا اہل و بارک وسلم کذالک. اگر کوئی شخص بعد نماز فجر اور مغرب 71 مرتبہ اور دیگر نمازوں کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو اور اس کی اولاد کو معاشرے میں باعزت مقام ملے گا. آپ سوچیں کہ اگر ہماری اولاد، ہم کوئی غلطی کر لیں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوگا، لیکن اگر ہماری اولاد بھی غلطی کر لے، چوری کر لے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر کوئی بے ایمانی کر لے، رشوت لے لے، پکڑا جائے کیا ہوگا؟ اگر اللہ رحم کرے کسی کے بچے سے کوئی قتل ہو جائے کیا ہوگا؟ اگر اللہ رحم کرے وہ گناہوں میں گر جائے دلدل میں کیا ہوگا؟ مر تو والدین ہی جائیں گی نا، پورا خاندان جائے گا. تو آپ یہ پڑھ لیا کریں. میں اس کی آج پکچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈال دوں گی. 71 ٹائم صبح، 71 ٹائم شام، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ یہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اولاد نیک صالح اور فرما بردار بنا دے گا. یہ 1.5 لائن کا درود پاک ہے. تو کیا اپنی اولاد کے لیے اتنا ٹائم نکالنا مشکل ہے؟ نہیں ہے نا میری جان. ہماری جان اپنے اولاد پہ قربان. وہ ہمیں نظر آتی ہے، ہماری آنکھوں میں چمک آتی ہے، وہ ہماری آنکھوں سے ذرا سا دور چلے جائے ہمارا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگ جاتا ہے، ہمارا ذرا بھی دل نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچے گھر سے نکلے ہیں، ہم اب کیا کریں، ہمارا دل نہیں لگتا. نہ کچھ پکوانے کا دل، نہ کچھ خریدنے کا دل، نہ کچھ کرنے کا دل.
ساری ہماری آنکھوں کی روشنی تو ہماری اولاد ہے، اور اولاد کی اولاد تو اس سے بھی بڑی روشنی ہے، وہ تو ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وہ ہمارے دل کا سکون ہے، چین ہے۔ اللہ رب العزت سب کے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو اللہ ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں لائے، اور اللہ پاک ہماری آنکھیں، ہمارے کلیجے، ہمارے دل ٹھنڈے رکھے، ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں جوڑ کے رکھے۔ بس ہر کڑی دعا مانگے کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی ہے محنت؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ مشکل ہے کوئی میری جان؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ میری بات کو، جو میں پڑھنے کو بھیجوں، آپ اس کی ایک کتاب بناتے جائیں، آپ کے کام آئے گی، آپ کے کام آئے گی، اور ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر پڑھنے والے، بتانے والے بھی آپ کو بتاتے ہوں، اور آپ ہر ایک کی باتیں جمع کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں، وہ کتابیں آپ کی نسلوں کے کام آ جائیں۔ اور اگر آپ پڑھیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، تو اتنا اس کا ثواب ہے کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو سب سے زیادہ افضل ہو، جو مخلوق میں کسی نے اب تک نہ کی ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ مقربین، آسمان اور زمین والوں میں سے بھی افضل ہو۔ اس طرح یہ چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود پڑھے جو ان سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہوں، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا کہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی دعا مانگے جو ان سب سے افضل ہو، جو کسی نے اب تک مانگی نہ ہو، تو یہ پڑھ لیا کرے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اور ایک عظیم نیکی جس کے لکھنے سے فرشتے بھی تھک جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم ایسے ہی لکھ دو، تم اس کا لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے برسا برس، میں اپنے بندے کو اس کا اجر خود ہی دے دوں گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ میں آپ کو ان کی آج چوتھی مرتبہ بھی پھر پکچر بھیج دوں گی۔ اب آپ سنبھال رہے ہیں کہ یہ نہیں سنبھال رہے، یہ تو اللہ جانے اور آپ جانے۔ میں کوشش کر دوں گی کہ آج میں پھر آپ کو دوبارہ بھیج دوں، تاکہ آپ کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ جیسے اللہ اذان ہے نا 5 وقت دلواتا ہے تاکہ بندہ کسی وقت تو نماز کی طرف آئے گا، اسی طرح میں بھی یہ اذان دے رہی ہوں کہ یہ پڑھ لیں ثواب ہوگا، یہ پڑھ لیں ثواب ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے اذکار پڑھ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے، تو آپ 4 سورتیں یاد رکھیں: الم نشرح، سورہ والتین، سورہ نصر اور سورہ اخلاص۔ یہ چاروں آیتیں جو ہیں ان کو 80 مرتبہ اول آ کر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے ان چاروں کو 80 دفعہ پڑھ لیں۔ پہلے آپ الم نشرح 80 دفعہ پڑھ لیں، پھر سورۃ والتین والزیتون وطور سینین یہ 80 دفعہ پڑھ لیں، پھر سورہ نصر 80 دفعہ پڑھ لیں، پھر سورۃ اخلاص۔ اول آخر درود شریف، ہر ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، تو اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، غنی کر دے گا۔ آپ زندگی بھر کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تہنوا، کمزور نہ پڑو، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، لا تیاسوا، مایوس نہ ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تم ہو، اللہ نہیں ہے۔ منزلیں بہادروں کا انتظار کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ جنگیں صرف وہ ہارتے ہیں جہاں صرف فوجیں لڑتی ہیں، جہاں قومیں لڑ جائیں وہ کبھی نہیں ہارا کرتے۔ ہماری پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول کا نام اور ذکر اللہ اکبر ہم ہر وقت پڑھنے والے ہیں۔ ہم کبھی جنگ ہارنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی
ہماری فوج اور ہماری قوم کی قسمت میں فتح ہے، اور انشاءاللہ ہمارے دشمن ہی ذلیل و خوار اور خراب ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سورت ملک کا تھوڑا سا، کہ سورت ملک کو روزانہ پڑھا کرے، یہ لڑائی کرے گی انسان کی بخشش کے لیے اللہ سے، کہ یہ مجھے روز پڑھتا تھا اس لیے اس کی قبر روشن کر دے اللہ، اس لیے دوزخ کے جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لے اللہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی ایک جگہ خیمہ گاڑ کے بیٹھ گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں ایک قبر تھی جن کا ان کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے اس قبر پر ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور سے یہ ماجرا بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ مانعہ ہے اور منجیہ ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، اس لیے آپ روزانہ سورہ پڑھا کریں یہ۔ اور دوسرا اس میں 30 آیات ہیں، جس دن چاند نکلتا ہے نا اسلامی، اگر جو ایک دفعہ اس کو سورۃ یاسین کو رات کو پڑھے گا، جو روز پڑھ رہا ہوگا اس کا ناغہ ہی نہیں پڑے گا، وہ پڑھے گا تو اس کے 30 دنوں کے لیے یہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کے مال جان کی حفاظت کے لیے کافی ہوگی۔ اس لیے آپ نے کبھی سورۃ ملک کی روز رات کو تلاوت نہیں بھولنی، اور جب چاند نکلنا ہے بالکل ہی نہیں بھولنی، تاکہ آپ کے 30 دنوں کی حفاظت ہو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ اور اس کی ایک آیت ہے 23 نمبر، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم فرما دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق تم مانتے ہو۔ جو کوئی ہر نماز فرض کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھ لے گا، گویا اس نے ہر نعمت کا روز اللہ کا شکر ادا کر دیا، ہر نعمت کا جس نے یہ پڑھ لی۔ اور ایک اس میں آیت ہے 13 اور 14، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے بلند سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے؟ جس نے پیدا کیا وہی ہے جو باریکی جانتا ہے اور خبردار ہے۔ یہ استخارہ کے لیے اگر آپ رات کو 101 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور یہ استخارے کی نیت سے رات کو پڑھ کے سو جائیں، تو آپ جس کام کے بارے میں استخارہ کرنا ہوگا، اللہ کی رائے لینی ہوگی، آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ دن پڑھنے میں آپ کو خواب آ جائے گا، یا آپ کو کھلی آنکھوں سے صاف کلیئر خواب آ جائے گا، آپ کا دل آپ کو بتانے لگ جائے گا کیا کام ہے جو کرو اور کیا کام ہے جو نہ کرو۔ یہ میں آپ کو کل کہا تھا کہ میں کل انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بتاؤں گی، تو آج میں نے اپنے وعدے کے مطابق بنا دیا ہے۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو 40 روز اس سورت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے تو اس کا حمل اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ ایک عمل کا قول ہے کہ تہجد کی نماز میں 2 رکعتوں کے اندر سورت ملک کا پڑھنا، 40 روز تک ایسا ہی کرنا خدا کے فضل سے اولاد نرینہ کا سبب بنے گا، اللہ پاک اس کو زندگی سے تندرستی والا نیک نصیب والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس صورت میں 1 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور بچہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ امید ہے کہ آج کی جو باتیں ہیں آپ کو پسند آئیں گی۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کو ساری باتیں اچھی کوشش کی ہے بتانے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو۔ اور آخر میں آپ کو ایک نظم بھی سناتی ہوں، جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ مایوسی حرام ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اگر دل میں مایوسی آئے نا، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنا دکھ بتائیں، اپنا درد بتائیں۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ کی بات سننے پہ بور نہیں ہوتا، وہ غور سے، وہ محبت سے، وہ ماں کئی ماؤں کے برابر پیار سے آپ کی بات سنے گا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو
वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो तो इससे राबता रखो। मैं ये दावे से कहती हूँ कभी नाकाम ना होगे, कभी नाकाम ना होगे। जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना, कभी मायूस मत होना। वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहां 70 से ज्यादा है। नियत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहां जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं जाते। जरा सी देर लगती है, जरा सी देर लगती है, मगर वो दे के रहता है। जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना। अब आपने गौर किया कि जरा सी देर क्यों लगती है मगर वो दे के रहता है। वो जरा सी देर इसलिए लगती है, वो कहता है बंदा मुझसे मांगने का आदी हो जाए, इसको आदत पड़ जाए रोज मांगने की। अगर एक दम दे दे बस फारग, फिर वो भूल ही जाएगा अल्लाह को। वो आपकी बात नोट कर लेता है, आप मेरी बात यकीन करें, वो बिल्कुल आपकी बात को नोट करता है, याद करता है, अता करता है और दे के ही रहता है। एक अल्लाह ही तो है जो दे के रहता है। अल्लाह के सदके जाए, कुर्बान जाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सब तारीफें तो मेरे अल्लाह के लिए हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। व रिज़ा नफ्सिही, इतनी उसकी तारीफ जितने उसने लोग पैदा किए हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही, जितनी उसने खलकत पैदा की है। व रिज़ा नफ्सिही, जितने वो चाहता है कि उसकी तारीफ हो जाए। वजीनत अर्शी ही, और इतनी जितनी अर्श की जीनत है, जितने चांद सितारे ये सारी, इतनी उसकी तारीफ। वह मिदादा कलिमात ही, और इतनी अल्लाह की तारीफ जितने उसके कलमात का वजन है, जितने उसकी कलमात की गिनती है, इतनी मेरे रब की तारीफ। मेरा रब तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें पढ़ने का, अपने याद करने का, अपने जिक्र में रहने का हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो बहुत ही बड़ा है। आज का जुमा आप लोगों के लिए बहुत मुबारक कर दे मेरा रब। आप लोगों की झोलियां रहमतों से, नेमतों से, अपने फजलो करम से भर दे मेरे समेत। और अल्लाह जो बीमार है उनको अपने काली कमली के वाले के सदके में शिफा याब कर दे, उनको सेहत कामला अता कर दे, उनके घर वालों के कलेजे आंखें ठंडी कर दे। जो भटके में अल्लाह उनको सीधा राह दिखा दे, जो बेघर है अल्लाह उनको घर दे दे, जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक साले औलाद दे दे, जो मियाँ बीवी रूठे हुए हैं अल्लाह उनको मना दे, जिनके घर में जवान बेटे बेटियां हैं अल्लाह उनके बेहतरीन नसीब खोल दे। इतने बेहतरीन नसीब खोले जितने उनके वालिदैन ने सोचा भी ना। जो तालिब इल्म है अल्लाह उनके लिए इल्म का हसूल आसान कर दे। अल्लाह ये जो बीमारी आ गई है एक लश्कर बन के, अल्लाह इनसे निजात दे, हर घर को निजात दे। अल्लाह इस बीमारी को दूर करे। बाखुदा फसा यकफी का समीउल अलीम, बहुत पढ़े इसको ना भूले। बाखुदा इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का लफ्तर पढ़ना ना भूले। बाखुदा हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील की 5 तस्बीह ना भूले। अगर आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे तो हम अपने घरों में क्यों कोरोना से ना महफूज रहेंगे? इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। और या हय्यु या कय्यूम बिरहमाती का नस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हर घर में पढ़े 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 पढ़े, टीवी छोड़ दें, ड्रामे छोड़ दें, दफा करें बेफजूल चीजों को, फजूल तज्जिए तबसरे सुनने को, अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुने और आसानियां पैदा करे। अल्लाह हमारी झोलियों को अपनी रहमतों नेमतों से भर दे। अल्लाह हर तरीके से हमें अपना माला माल कर दे, नेकी से, हया से, शर्म से, इज्जत से, ईमान से, रिस्क से, रोजी से, खुशियों से। अल्लाह तो बहुत देने वाला है और जुमे का दिन है, अल्लाह तो दे देगा जब हम मांगेंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे और नेक अमल करने की तौफीक दे। हो सके तो कुछ गरीब लोगों को आज खाना जरूर खिला दे।
خدا کے لیے کچھ لوگوں کو کھانا ضرور کھلا دیں، کچھ غریبوں کو ضرور راضی کر دیں، اللہ آپ کو بہت راضی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ آج کا دن ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ تو اگر آپ کو آج کا میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کیے کریں، کوئی کمنٹ ہو آپ پلیز ضرور دیا کریں، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو آپ ضرور پوچھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں کچھ وقت ہو تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں۔ صدقہ جاریہ کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے۔ پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن رہ گئے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔